السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عادل احمد اور آپ سن رہے ہیں مسائل ٹی وی۔ تو دوستو، اس دوران شیر خان اور پارٹی کے باقی کمانڈر دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے والے مکان کے غب کی دیوار سے 50 فٹ کے فاصلے پر ایک گنجان درخت کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ یہ کمانڈو پارٹی اپنے کمانڈر شیر خان کے پیچھے ٹارگٹ کی طرف بڑھے۔ وہ ایک کورس بنا کر ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاند مغربی افق پر تھوڑا اوپر تک آنے کے بعد غروب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ درختوں کے پیچھے ہو گیا تھا اور اس کی پھیکی چاندنی اور زیادہ دھندلی ہو گئی تھی۔ ساتوں کمانڈو اس جگہ پر آگے جہاں درختوں کی آخری قطار تھی۔ اس کے آگے تھوڑی سی کھلی جگہ تھی جہاں وہ کوارٹر نما شکستہ سا مکان تھا، جس کے اندر ان کی اطلاع کے مطابق بھارتی دہشت گرد چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی کمانڈر شیر خان آخری درخت کے قریب پہنچا، کوارٹر نما مکان کا دروازہ ہلکی سے آواز کے ساتھ کھلا اور ایک دہشت گرد باہر نکلا۔ شیر خان نے رک کر ہاتھ کا اشارہ کیا، باقی کمانڈر بھی وہی رک گئے۔ باہر نکلنے والے دہشت گرد جیسے ہی تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر آیا، اندر سے روشنی نظر آنے لگی۔ یہ بجلی کی نہیں بلکہ لاٹین کی روشنی لگتی تھی۔ دہشت گرد کے ہاتھ میں گلاس تھا۔ ایک نے دروازہ بند کر دیا اور سامنے والے درخت کی طرف منہ کر کے منہ سے سیٹی کی آواز نکالی۔ جب سیٹی کی آواز پر کوئی نہ آیا تو اس نے آہستہ سے آواز دی، گنگارام چائے لے جاؤ، آؤ۔ وہ اپنے اس دہشت گرد ساتھی کو آواز دے رہا تھا جیسے ہمارا ایک کمانڈو موت کی نیند سلا چکا تھا۔ جب گنگارام نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تو مکان سے باہر نکلنے والے دہشت گرد نے ذرا بلند آواز سے دوسرے دہشت گرد کو آواز دی، آؤ رگھوناتھا، بشمبر داس سو مر گئے ہو۔ اس پر بھی جب گنگارام، رگھوناتھا اور بشمبر داس نے کوئی جواب نہ دیا تو اسے کچھ شک سا پڑ گیا۔ اس نے فوراً چائے کا گلاس ایک طرف پھینک کر اسٹین گن سنبھالی اور پوزیشن بنا کر درختوں کی طرف بڑھا۔ اس دہشت گرد سے پہلے نمٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ شیر خان نے اپنے ایک کمانڈو ساتھی کو اشارہ کیا۔ کمانڈو نے اپنی جیکٹ کے سامنے والی جیب سے سائلنسر چڑھی ہوئی پستول نکالی اور اندھیرے میں اسٹین گن پکڑے درختوں کی طرف جاتے دہشت گرد کو موو یعنی حرکت کرتے ٹارگٹ کو نشانے میں لے کر فائر کر دیا۔ پستول پر چڑھی ہوئی سائلنسر کی وجہ سے فائرنگ کا دھماکہ نہ ہوا۔ مونگ ٹارگٹ گر پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمانڈو شیر خان مونگ یعنی حرکت کرتے ٹارگٹ پر فائر کرے اور گولی ٹارگٹ پر نہ لگی؟ جیسے ہی دہشت گرد زمین پر گرا، کمانڈو شیر خان نے خفیہ ٹھکانے پر اٹیک کا اشارہ کیا اور سب سے پہلے خود دوڑتا ہوا مکان کے دروازے کے پاس آیا۔ اس نے زور سے لات مار کر دروازہ چوپٹ کھول دیا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اندر گھس کر اندر دھند اسٹین گن کے بریسٹ فائر کرنے شروع کر دیے۔ باقی کے کمانڈ بھی کمرے میں گھس چکے تھے اور جلتی ہوئی لاٹین کی روشنی میں زمین پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھ دہشت گردوں پر اسٹین گنوں کی بوچھاریں فائر کر رہے تھے۔ صرف 6-7 سیکنڈ کے اندر اندر بھارتی دہشت گردوں کی خون میں نہائی ہوئی لاشیں ایک دوسرے کی اوپر پڑی اور تڑپ رہی تھی۔ 3 کمانڈو دوڑ کر دروازے کے باہر گئے اور پوزیشنیں سنبھال لی کہ فائرنگ کی آواز پھر ان کے ساتھ کسی طرف سے نکل کر نہ آ جائے۔ شیر خان نے جھک کر دیکھا، دری پر ایک رجسٹر کے سائز کا مومی کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس پر نیلی اور سرخ لکیروں اور دائروں میں نقشہ بنا ہوا تھا۔ ظاہر ہے یہ ان جگہوں کا نقشہ تھا جہاں ان دہشت گردوں نے بمبوں کے دھماکے کرنے تھے اور دوسرے تخریبی کارروائیاں کرنی تھی۔ شیر خان نے وہ نقشہ دیکھ کر کمانڈو دلدار خان کو دیا اور کہا، یہ نقشہ تم کمانڈر افسر صاحب کو پیش کرو گے۔ اس کمرے یا کوٹہڑی دیوار کے ساتھ ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ چارپائی اٹھا کر پھینک دی گئی۔ اس کے نیچے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیر اور 7 کلاشنکوفیں اور ان کے میگزین پڑے تھے۔
کمانڈو شیر خان نے دروازے کی طرف منہ کر کے آواز دی، میاں خان دلدار احمد باہر پڑی ہوئی لاشوں کو گھسٹ کر اندر لے آؤ جلدی۔ یہ ان دہشت گردوں کی لاشیں تھیں جنہوں نے آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہلاک کیا تھا۔ شیر خان نے اپنے نائب کمانڈو گل خان سے کہا، لاشوں کو چیک کرو، اگر کوئی بھی زندہ ہے تو اس کے سر میں شوٹ کرو۔ کمانڈو میاں خان اور کمانڈو دلدار احمد درختوں کے نیچے الگ الگ پڑی ہوئی دہشت گردوں کی لاشیں کو گھسیٹتے ہوئے ٹڑی کے اندر آئے۔ گل خان نے ٹڑی کے اندر والی دہشت گردوں کی لاشوں کو چیک کرنے کے بعد شیر خان کو رپورٹ کی، سر دشمن کا کوئی آدمی زندہ نہیں۔ ٹھیک ہے، کوٹڑی کو بند کر کے اپنا تالا لگاؤ، لاٹین کو بجھا دو۔ لاٹین اسی وقت بجھا دی گئی۔ کمانڈو پارٹی کو ٹیڑی سے باہر آ گئے۔ کمانڈو گل خان نے کوٹڑی کو تالا لگا دیا۔ شیر خان نے کمانڈو دلدار خان سے کہا، دلدار خان تم دن نکلنے سے پہلے ٹرک لے آؤ گے اور اسلحہ اور لاشیں اس میں ڈال کر ٹرک کو اچھی طرح سے ڈھک کر ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرو گے۔ ٹھیک ہے سر، دلدار خان نے کہا۔ کمانڈو شیر خان نے اسٹین گن والا ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، ہمارا مشن اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا، واپس ہیڈ کوارٹر کی طرف چلو۔ شیر خان کی کمانڈو میں سے یہ کمانڈو پارٹی پچھلی رات کی تاریکی میں ترکئی 2 میلے کے جنگل سے نکل کر ایک قصبے میں پہنچی جہاں ایک چاروں طرف سے بند غیر فوجی ٹرک کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیونگ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کمانڈو پارٹی وہاں پہنچتے ہی ٹرک میں سوار ہوئی اور ٹرک رات کے اندھیرے میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔ ہم یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سا قصبہ تھا اور ٹرک کس شہر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ان جگہوں کو ذیل راز میں رکھیں۔ دن کافی نکل چکا تھا جب کمانڈو شیر خان اپنے نائب گل خان کے ساتھ ایک پرانی عمارت کے سادہ سے کمرے میں پہنچا جہاں ان کا کمانڈر آفیسر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم اس کمانڈر آفیسر کا نام بھی نہیں لکھیں گے۔ جیسے ہی کمانڈو شیر خان اپنے نائب کمانڈر گل خان کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا اور انہوں نے السلام علیکم کہا، سی او نے اپنے سامنے میز پر پڑی ہوئی مودی کاغذ پر بنے ہوئے نقشے پر نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور آٹ کر ان سے باری باری ہاتھ ملایا اور کہا، مبارک ہو مجاہد، تمہارے مشن کامیاب رہا۔ شیر خان اور گل خان سی او نے نقشہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اس نقشے سے ہمیں ان جگہوں کا علم ہوگا جنہیں دہشت گرد اپنا نشانہ بناتے والے تھے۔ ہم نے وہاں سیکیورٹی کا فوراً بندوبست کر لیا۔ جو اسلحہ ہمیں ہائیڈ آؤٹ سے ملا ہے وہ اسرائیلی کی آرڈینس فیکٹری کا بنا ہوا ہے۔ یہ اسلحہ اسرائیلی حکومت نے بھارت کو سپلائی کیا ہے۔ باقی باتیں کل ہوگی، اب تم لوگ جا کر آرام کرو۔ کمانڈر شیر خان اور کمانڈر گل خان السلام علیکم کہہ کر سی او کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ تو دوستو، اگلی ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجیے۔